جب وہ واش روم سے باہر آئی تو وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے دل میں شکریہ ادا کیا، اسے ریان سے بہت شرم آ رہی تھی۔ سوری، میں نے تو انٹرو کروایا نا۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے ناول سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کا 5th ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو چلے بنا وقت ضائع سے ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب وہ واش روم سے باہر آئی تو ریان وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ اس نے دل میں شکریہ ادا کیا اور اسے ریان سے وہ شرم آ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے ہلکا ہلکا میک اپ کرنے لگی۔ پرپل کلر کے کاٹن کی کرتی ٹراؤزر، بیبی پنک کلر شفون کا دوپٹہ لیے وہ آج معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اسے بہت بھوک لگی تھی لیکن باہر جانے کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے دیکھ کر رات کا حال جان نہ لے۔ وہ ریان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ 5 منٹ میں ہی گزرے تھے کہ ریشما اس کے سامنے ناشتہ لے کر آئی تھی۔ بیبی جی، آپ جلدی سے ناشتہ کر لیں، ریان صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ کی والدہ کی طرف جانا ہے۔ ہاں آپ کو، ریشما کہہ کر چلی گئی تھی لیکن وہ تو ریان کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے اسے ریان کا سامنا کرنا ہی تھا کیونکہ اس نے تو توبہ کی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اکیلی گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ جلدی سے اس نے ناشتہ کیا اور بڑی سی چادر لے کر باہر آئی۔ ریان شاید گھر سے کوئی بات کر رہا تھا۔ موقع کا فائدہ اٹھا کر جلدی سے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد وہ بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آگے آ جاؤ نا۔ وہ جو اسے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی ریان کی گمبھیر آواز پر گھبرا گئی تھی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، دھیرے سے منمنائی جو ریان مشکل سے سن پایا تھا۔ میری جان آگے آ کر بیٹھو، ورنہ اگر میں لے آیا تو یقیناً میرا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ اس کی اس معنی بات پر وہ جی جان سے کام کی تھی۔ اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ سچ میں اسے گود میں اٹھا کر لے جاتا۔ اس کی بے باکی کا مظاہرہ تو وہ کل رات ہی دیکھ چکی تھی، اس لیے جلدی سے نکل کر آگے دروازہ کے ساتھ آ کر چپک کر بیٹھ گئی، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ اس کا شرمانا گھبرانا سب سمجھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی غربت کے رنگ اسے بہت خوب لگ رہے تھے اور یہ سب اس کی برسوں کی خواہش تھی جو اب جا کر پوری ہوئی تھی، اس لیے وہ دل سے بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا تھا، گاہیں بائیں ایک محبت بھری نظر اس پر ڈال لیتا۔ اس کی ایک نظر پر ہی وہ خود میں سمٹنے لگی تھی۔ آنا، بہت محبت سے ریان نے اسے پکارا تھا۔ جی چاچی کے پاس تمہیں چھوڑ کر میں آفس چلا جاؤں گا، پھر 4 بجے تک ریڈی رہنا، میں آؤں گا، پھر گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ لیکن میں گاؤں کیوں جاؤں گی؟ اس نے جھٹ سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو، جہاں میں جاؤں گا تمہیں جانا ہوگا، ریان نے پھر سکون سے جواب دیا تھا۔ اس دوران گھر تو آ گیا تھا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ آنا گاڑی سے باہر نکلی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، جانتی ہوں، جہاں لے کر جانا چاہیں گے آنکھ بند کر کے چلی جاؤں گی، ایک سوال بھی نہیں کروں گی، لیکن گاؤں نہیں جاؤں گی میں، ریان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چبا کر کہا، اور بنا کوئی بات کیے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ ریان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی گئی۔ جب وہ گھر کے اندر چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتا گاڑی لے کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کچھ ایسے ہی جواب کی توقع تھی آنا سے، اس لیے پہلے ہی سارے انتظامات کر چکا تھا۔ میری بیٹی مصروف تو نہیں؟ دروازے پر دستک ہوئی تو اعضا نے آنے کی اجازت دی تو عالم صاحب نے مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ نہیں بابا، میں تو فارغ ہوں، آئیں نا آپ پلیز، آنا نے کھڑے ہوتے بابا سے ملتے ہوئے کہا تھا۔ آج مجھے اپنی بیٹی کی بہت یاد آ رہی، تو سوچا آ کر مل لوں، بابا نے اس کا ماتھا چوم کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ بابا کے بازو سے لگ رہی تھی۔ کیا خیال ہے کہ تم ایک چکر نہ لگا لیں باپ بیٹی؟ انہوں نے اعضا سے پوچھا تو وہ بھی خوشی خوشی راضی ہو گئی تھی۔ بابا اچانک رام کے پاس کھول کر حالے اندر آئے تھے اور منہ بنا کر بابا کو پکارا۔ بابا نے مسکراہٹ چھپائی تھی، وہ جانتے تھے ضرور فائزہ بیگم نے اعضا کو اور اس کے کھیت میں جانے کی خبر اپنی لاڑی تک پہنچا دی ہوگی، تبھی تو آگ بگولا ہو کر وہ آ گئی تھی۔ آپ کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ کیسے ابو کو لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کی چھوٹی سی ناک غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اظہر بابا نے بہت مشکل سے ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ارے میں تو اپنے خالہ کو بھی لینے آ رہا تھا، انہوں نے خالہ کو پچکارا تھا۔ نہیں، میں ناراض ہوں، اب نہیں جانا مجھے۔ وہ منہ بنا کر چہرہ پھیر گئی تھی۔ پکا نہیں جانا آپ کو ہمارے ساتھ؟ عالم صاحب نے دوبارہ پوچھا تھا۔ نہیں جانا۔ اچھا ٹھیک ہے اعضا بیٹا، چلو خالہ تو ناراض ہے، اب اس کو بعد میں منا لیں گے، ابھی تو میں آپ کو لے چلتا ہوں، انہوں نے خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے اعضا سے کہا تھا۔ چلنے لگے۔ بابا یار، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں چلوں گی نا آپ کے ساتھ، جلدی سے خالہ نے بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا۔ اس نے کی جلد بازی پر دونوں کا قہقہ گونجا تھا۔ اس نے بھی بدلے میں دونوں کو گھور کر دیکھا تھا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ 2 گھنٹے تک وہ سب گھومتے رہے، پھر بابا اور اعضا ایک بینچ پر بیٹھ گئے تو خالہ سامنے پودوں میں سے اپنے لیے پھول توڑنے لگی۔ اعضا جی بابا بیٹا، آپ کے پھپھو نے عاشر کے لیے آپ کا ہاتھ مانگا ہے، بابا نے اسے آگاہ کیا تھا۔ سامنے خالہ کو دیکھتے اور اعضا بابا کو، سب اس رشتے کے لیے راضی ہیں، لیکن میں اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، زور زبردستی نہیں، آپ جیسا کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ عالم صاحب نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ بابا جو آپ کو بہتر لگے آپ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر عالم صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا اور پہلے بھی وہ بابا کا دل دکھا چکی تھی، وہ دوبارہ ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ ایک بار اور اچھے سے سوچ کر جواب دینا آپ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے بچے، عالم صاحب نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تب تک خالہ بھی پھول جمع کر کے آ گئی تو اس نے آگے کوئی بات نہیں کی، پھر تینوں ہی گھر کی طرف لوٹ گئے تھے۔ شام 4 بجے تک ریان اسے لینے آ چکا تھا۔ آنا نے
آنا نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن رائمہ بیگم اسے زبردستی کھانے پر روک لیا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ زریان نے کھانے کی بہت تعریف کی تھی۔ جاؤ آنا چادر لے کر آؤ، رائمہ بیگم نے اسے گھور کر کہا، جو کب سے اپنے شوہر کو اگنور کر رہی تھی، اور رائمہ بیگم ہر چیز نوٹ کر رہی تھی۔ وہ پیر پہ رکھتے ہوئے اندر چادر لینے چلی گئی۔ تھینک یو چاچی، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے آپ نے میرا، ورنہ اس کو منانا میرے بس میں نہ تھا۔ اس نے رائمہ بیگم کا شکریہ ادا کیا تو انہوں نے بھی مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی وقت فضا رشیدہ کی بیٹی بھی بیگ پہنے ٹیوشن سے گھر آئی تھی اور فوراً جا کر زریان کو سلام کیا تھا۔ زریان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے پڑھائی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ بھی خوش خوشی اپنے اسکول ٹیچرز دوستوں کے بارے میں سب بتانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی آنا سر پر اچھے سے چادر لیے باہر آ گئی۔ منہ ابھی تک اس کا پھولا ہوا تھا۔ پھر وہ رائمہ بیگم سے ملتی کچھ پیسے فضا کے ہاتھ میں پکڑا کر آنا کا ہاتھ پکڑ گھر سے نکل گیا۔ سائیں خرم بلوچ کی گاڑی سے بہت زیادہ مقدار میں ڈرگس برآمد ہوئی ہے۔ سنا ہے 2 دن سے وہ جیل میں بند ہے، کیونکہ ابھی جو ایس ایچ او آیا ہے وہ بہت ایماندار ہے، اس لیے اسے خرید نہیں سکتا۔ وہ ساری کوشش بیکار ہو رہی ہے ان کی۔ عالم صاحب کا منشی نے خرم کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ عالم صاحب کے دل میں ڈھیروں سکون اتر گیا تھا۔ نیہا فائزہ بیگم کے ساتھ کچن میں زبردستی کزین کی ہیلپ کر رہی تھی۔ انہوں نے منع بھی کیا کہ اپنا کر سب کے ساتھ بیٹھو، لیکن ان کا کہنا تھا اپنے گھر میں کام کرنے میں کیسی شرم، اور اس سے اچھا لگتا ہے بڑوں کی ہیلپ کرنا۔ فائزہ بیگم کو نیہا بہت اچھی لگی تھی۔ زریان کی شادی کا ابھی تک سارا بیگم اور ان کے بچوں کو خبر نہیں تھی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے گاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ اس کا مطلب تھا زریان حویلی آ چکا تھا، لیکن بی جان، ماما، ہالے اور آزا کے علاوہ کوئی بھی انہیں ریسیو کرنے نہیں گیا تھا۔ باقی سب اپنے کمروں میں تھے۔ ایک کے بعد دیگر 3 گاڑیاں آ کر رکی ہوئی تھیں پورچ میں۔ پورے راستے وہ سوئی آئی تھی۔ کراچی سے نواب شاہ، اس کا سفر خاموشی سے کٹا تھا۔ جب حویلی میں گاڑی انٹر ہوئی، اس نے آنا کو دھیرے سے پکارا تھا، ہم پہنچ گئے ہیں آنا، آ جاؤ۔ اس نے دھیرے سے اسے ہلایا تھا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی تھی اور آس پاس دیکھنے لگی۔ سوئی جاگی آنکھوں سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ بے ساختہ جھک کر زریان نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ وہ سانس تک روک گئی تھی۔ زریان نے اس کی چادر کو درست کی اور آنا کے سائڈ کے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکالا تھا۔ سامنے بی جان، فائزہ بیگم، ہالے اور آزا کھڑی تھی۔ آزا نے ایک نظر ان سب کو دیکھا اور سختی سے زریان کا بازو تھام لیا تھا۔ آزا کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ زریان نے انگوٹھے سے اس کے ہاتھ کی پشت کو سلایا۔ ایک طریقہ تھا اپنی ساتھ کا احساس دلانے کا، اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے دونوں بی جان کے آگے رکے۔ بی جان نے زریان کا ماتھا چوما اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی جھک کر ان کے سینے سے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد بی جان نے آنا کا ماتھا چوما اور اسے بھی اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ جانے کیوں یہ بچی نے بالکل اپنی سی لگی تھی۔ حالے سے ملتا نین نقش، وہی خوبصورتی وہ انہیں اپنے آپ کا حصہ لگی تھی، جبکہ آنا اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر سے ان کے گلے لگ کے سکون ملا تھا، لیکن وہ ان سے نفرت کی دعوے دار بھی تھی۔ وہ دھیرے سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ زریان سب سے ملا اور ماما کو اپنے بچوں کے ساتھ انہیں خوشی تھی کہ وہ بتا نہیں پا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ انہیں روحان پر بھی غصہ تھا جو اچانک چلا گیا تھا۔ آنا بھی سب سے ملی، اور ویسے بھی اسے رائمہ بیگم نے سمجھایا تھا کہ وہ اس گھر کی بہو ہے تو یہ بات یاد رکھے، اور زریان کی فیملی کو عزت دینا اس کا فرض ہے، اور مرزا خاندان کو اپنے باپ کا گھر سمجھ کر نہ جائے بلکہ اپنا سسرال سمجھ کر جائے۔ وہ سب اندر بڑھ گئے تھے۔ یہ ایک نیو طرز کی بنی بہت بڑی حویلی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ مرتضی رات اور سارا بیگم پہلے ہی کھانا کھا کر اپنے روم میں جا چکے تھے۔ گھر کی خواتین اور نیہا ہی جاگ گئی تھی، کیونکہ اس نے بھی زریان کے آنے کا سنا تھا، اس لیے وہ تیار ہونے چلی گئی تھی۔ تیار ہو کر وہ لیٹی تو کب نیند آ گئی اسے پتہ نہیں چلا، اور ان کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ آنا بہت زیادہ نروس تھی۔ وہ سب اسے بہت پیار سے ٹریٹ کر رہے تھے، لیکن پہلی بار اتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پر اسے جھجک ہو رہی تھی۔ فائزہ بیگم کھانا لگانے جا چکی تھی، ایلسا بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی۔ حالے اور زریان بی جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ وہ صوفے کے کونے پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بھیا، اس نے اپنے طور پر بہت آہستہ آواز میں زریان کو پکارا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ سنی سب نے تھی اس کی آواز۔ ہاں، زریان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کو اتنی پیاری بھابھی کہاں سے ملی؟ اس نے بہت رازداری سے پوچھا تھا۔ اس کی بات پر دادی مسکرائی تھی۔ آپ کی بھابھی جب سے پیدا ہوئی اسی دل میں تو تھی، مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زریان نے آنا کو نظروں کی زال میں رکھ کر جواب دیا تھا، جبکہ سب کے سامنے ایسے اظہار پر آنا کے گال سرخ ہوئے تھے۔ بی جان بہت خوش تھی، جو بھی تھا ان کا پوتا خوش تھا بہت۔ فائزہ بیگم نے کھانے کے لیے آواز دی تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گئے۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ ہر کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر بار بار اس کی پلیٹ میں دیتا رہا۔ وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ آزا بی جان نے آزا کو پکارا، جی بی جان، بیٹا بھابھی کو اپنے کمرے میں لے جانا، جب تک شادی کا فنکشن نہیں ہو جاتا وہ آپ کے کمرے میں رہیں گی۔ لیکن بی جان، زریان نے اعتراف کرنے کی کوشش کی، لیکن بی جان کی ایک نظر سے ہی چپ ہو گیا، جبکہ آنا اندر سے پرسکون ہو گئی تھی۔ کل رات کے بعد اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوچتے ہوئے بھی اس کے کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ جاؤ بیٹا، آزا کے ساتھ جاؤ۔ بی جان نے آنا کو اشارہ کیا تو حالے بھی جلدی سے ان کے پیچھے بھاگ گئی تھی۔ زریان نے شکایتی نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا، لیکن وہ اگنور کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی تو اس کی بیوی راضی ہوئی تھی، لیکن اس کی دادی ہی دشمن کا رول پلے کر رہی تھی۔ صبح سب معمول کے مطابق اٹھے تھے، لیکن رات دیر سے سونے کی وجہ سے لڑکیوں کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ تینوں ایک ہی بیڈ پر گھوڑے گدھے سے بیش کر سو رہی تھی۔ دادا جان، بی جان اور عالم صاحب سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سارا بیگم اور عاشر بھی آ گئے تھے، ان کے سارے بیٹھے تھے۔ زریان نقص تیار، کالے شلوار قمیض پہنے، کندھوں پر کالی ہی شال ڈالے، شاہانہ انداز میں سیڑھیاں اترتا ہوا لاؤنج میں سب کے پاس چلا آیا تھا۔
اور بلند آواز میں سب کو سلام کیا۔ وہ دادا جان کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی عالم صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تھے، جو سب نے محسوس کیا تھا، لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ زریعہ اشر اور سارا بیگم سے بہت خوش دلی سے ملا تھا، وہ تو اپنے بھتیجے کے صدقے والی جا رہی تھی۔ ہاں تو برخودار کیا سوچا ہے پھر آپ نے؟ دادا جان نے اس پار لہجے میں پوچھا تھا۔ کس بارے میں دادا جان؟ وہ جیسے انجان بنا تھا شادی کے بارے میں۔ انہوں نے شادی پر زور دیا۔ جیسا آپ چاہیں، اس نے فرمانبرداری کا ثبوت دیا۔ دادا جان تو اس کے ڈرامے پر اسے گھور کر رہ گئے تھے، لیکن مجبور تھے، انہیں اپنی اولاد سے زیادہ اولادوں سے محبت تھی۔ بابا جان اگر زریان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو میں… اس سے پہلے کہ سارا بیگم بات مکمل کرتی، دادا جان بول اٹھے تھے۔ آپ کا بھتیجا اپنے لیے لڑکی خود پسند کر چکا ہے اور اس سے نکاح بھی کر چکا ہے، دادا جان نے چبا چبا کر کہا۔ ان کی بات پر سارا بیگم کے ساتھ ساتھ تیار ہو کر سیڑھیاں اترتی نیہا کے قدم رک گئے تھے۔ غصہ اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ جس سے شادی کے لیے وہ اتنے دن سے ڈرامے کر رہی تھی، وہ کسی اور سے ہی نکاح کر چکا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بے انتہا غصہ آیا، جس نے یہاں آنے میں اتنا وقت لگایا تھا کہ وہ دونوں ہی بھائی کسی اور سے نکاح کر چکے تھے۔ وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی تھی، جو عاشر نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ اسے زریان پر غصہ تو بہت آیا، لیکن یہ غصہ دکھانے کا ٹائم نہیں تھا، تو خاموشی سے بیٹھا رہا۔ سارا بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اب جب تم نکاح کر ہی چکے ہو، شادی تمہیں طریقے سے کرنی پڑے گی۔ میں تمہاری شادی میں پورے گاؤں میں بلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ حالے کی رخصت بھی تمہاری شادی کے ساتھ ہی کر دی جائے۔ اس لیے روحان کو بولو اپنا کام وام چھوڑ کر سب شرافت سے واپس آ جائے۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، جو زریان کو بھی پسند آیا۔ عاشر کا فون بجا تو معذرت کرتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تھا۔ عاشر ازا کے لیے تمہیں کیسا لگتا ہے؟ دادا جان نے زریان سے پوچھا تو اس نے حیران کن نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب دادا جان؟ اس بات کا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مطلب عاشر کے لیے تمہاری پھوپھو نے ازا کا ہاتھ مانگا ہے؟ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، باقی تم دیکھ لو۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ پوری طرح دادا جان کی طرف متوجہ تھا۔ دیکھیں دادا جان، میرے یہاں آپ کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ زندگی ازا کی ہے، اگر وہ راضی ہوتی ہے دل سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اسے بھی کوئی فورس نہیں کرے گا۔ میں خود بات کروں گا اسے، مجھے میری بہن کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے سارا فیصلہ ازا پر چھوڑ دیا۔ دادا جان کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی۔ فضا بیگم نے ان تینوں کو 11 بجے کے ٹائم اٹھایا تھا، پھر ایک ایک کر کے تینوں فریش ہوئی تھی۔ ماما نے آنا کا بیگ بھی وہاں بھجوا دیا تھا، جو کل آتے ہوئے ساتھ لایا تھا۔ حالے بھی اپنے روم سے تیار ہو کر آ چکی تھی۔ وہ بہت جلد حالے سے گھل مل گئی تھی۔ وہ تھی ہی ایسی، وہ چھوٹی سی لڑکی اسے بہت پسند آئی تھی۔ فضا بیگم نے اس کا ناشتہ روم میں بھجوا دیا تھا، پھر نوک جھوک میں وہ ناشتہ انجوائے کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آنا کو دادا جان نے بلایا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فضا بیگم کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دستک دے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی، سلام کیا تھا تو سامنے سفید داڑھی اور سفید شلوار قمیص پہنے لگ بھگ 70 سال کے قریبی عمر کے ضعیف مگر خوبصورت شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں زریاب کی طرح تھیں، یقیناً یہی اس کے دادا تھے۔ بچپن سے ان رشتوں کے لیے ترسی تھی، اور آج اس رشتے سے سامنا ہوا بھی تو کسی اور کے دوست بے ساختہ اس کی آنکھیں جل ملائی تھی۔ بے جان نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دادا جان کو بھی آنا بہت پسند آئی تھی، انہوں نے اسے بہت پیار سے ٹریٹ کیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی تھے زریان کی زبردستی والی حرکت پر، لیکن گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ یہ سب دیکھ کر آنا کی بار بار آنکھیں نم ہو اٹھی تھی۔ وہ ان سے صرف نفرت کرنا چاہتی تھی، لیکن بیک وقت نفرت اور محبت دونوں محسوس کر رہی تھی۔ ہم اگلے جمعے کو آپ کی شادی کی دعوت رکھنا چاہتے ہیں بیٹا، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ دادا جان نے اسے پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، جو اسی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تو دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو، انہوں نے دعا دی تھی۔ جاؤ بیٹا، جو سامان چاہیے لسٹ بنا لو، کل تک سب کچھ آ جائے گا۔ اظہر اور حالے سے بھی کہہ دیجیے گا ایک ہی بار میں سب لسٹ بنا لیں، اور بار بار کوئی نہیں چاہے گا۔ ابھی جان نے آنا سے کہا تھا تو وہ بھی خاموشی سے اٹھ کر اظہر کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زریان نے آنا سے عاشر کے رشتے کا پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے رضامندی دے دی تھی۔ زریان نے بہت پیار سے سمجھایا تھا کہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اظہر بیٹا، آپ کا بھائی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا۔ جس پر اس نے کہا تھا بھیا میں دل سے راضی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، میں خوش ہوں۔ اس نے بھی اپنی بہن کو دعائیں دی تھی۔ اظہر کی طرف سے رضامندی ملنے پر حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سارا بیگم کے شوہر بھی آ گئے تھے، نیہا بھی سب سے نارمل تھی، لیکن آنا سے اس نے کسی قسم کی بات نہیں کی تھی۔ عاشر چاہتا تھا کہ جمعے کو سب کے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جائے، کیونکہ عاشر کی جاب تھی، اس نے چلے جانا تھا۔ زریان اتنی جلدی کے لیے راضی تو نہ تھا، پھر سب کو خوش دیکھ کر وہ بھی راضی ہو گیا۔ وہ صبح سے روحان کو کال کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس نے دل شیر سے پوچھا تو پتہ چلا وہ ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے گیا ہے، تو اس نے بعد میں کال کرنے کا کہہ کر کال بند کر دی۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے۔ اس کی بیوی سے اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ وہ ہر وقت ہی اظہر اور حالے کے ساتھ کمرے میں بند رہتی تھی، شاید جان بوجھ کے سے چھپ رہی تھی۔ بابا جان کی ناراضگی جو کی دوری تھی، لیکن اس نے سوچا بیوی تو ہاتھ آ نہیں رہی، پہلے باپ کو ہی منا لیا جائے۔ اس لیے وہ مردان خانے کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں عالم صاحب کچھ لوگ کے مسئلے حل کر رہے تھے۔ وہ بھی سلام کرتا ہوا بابا کے پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، لیکن عالم صاحب نے ایک غلط نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی تھی، اور اٹھ کر ان کے ساتھ حویلی سے ہی نکل گئے۔ جب سے حالے کو پتہ چلا تھا کہ سب کے ساتھ اس کی بھی رخصتی ہے تو وہ شرمائی جا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے سے خوشی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ ویسے ازا حالے کا دلہا کون ہے؟ آنا نے حالے کے شرمائے روپ کو دیکھ کر ازا سے پوچھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی سے بہت پیاری لگی تھی، جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی، بے ساختہ اس نے دل میں نظر اتاری تھی۔ ان دونوں
ان دونوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ویسے بھی اسے مسئلہ ان سے نہیں اپنے باپ اور دادا سے تھا۔ آپ کو نہیں پتا بھابھی ہماری ازا کس کی دلہن بننے والی ہے؟ ازا نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں نا، اب بتاؤ بھی یار، کیوں سسپینس میں ڈال رہی ہو؟ آنا نے سے گور کر پوچھا۔ بھابھی میں بھیا سے شکایت کر دوں گی۔ نہیں کرے نا، حالانکہ من منا کرنے کی آواز پر اس نے دیکھا تو جو اتنی سی بات پر لال گلابی ہو رہی تھی۔ ایک دم دونوں کا قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ دونوں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ خالہ نے جب ان کو ہنستے دیکھا جھنجھلا کر کمرے سے بھاگ گئی۔ ایک بار پھر دونوں کی کڑکڑاہٹ کمرے میں گونجی تھی۔ وہاں سے گزرتے دو لوگوں نے ان کی ہنسی سنی تھی۔ ایک کے دل میں سکون اترا تھا جبکہ دوسرے نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ بھابھی حالے کی شادی روحان بھیا سے ہو رہی ہے؟ آنا نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ لیکن روحان تو تمہارا سگا بھائی ہے نا، جس سے میں ملی بھی تھی؟ اس نے پوچھا۔ جی وہ میرے بھائی بھی ہیں، زریان بھیا سے 2 سال چھوٹے ہیں، ابھی دبئی میں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ تو کیا حالے تمہاری بہن نہیں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ تو اسے زریان کی بہن سمجھ رہی تھی اور سب لوگ اس چھوٹی سی لڑکی سے کتنا پیار کرتے تھے، تو اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ ان کی بیٹی نہیں ہے۔ نہیں، حالے ہمارے سکندر چاچو کی بیٹی ہے۔ حالے کی پیدائش پر چاچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر چاچو حالے کو دیکھے بنا ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب سے اسے ماما نے ہی پالا ہے۔ وہ ایک بار آئے تھے جب میں 10 سال کی تھی، تب بھی صرف اپنا حصہ مانگنے۔ دادا جان نے ان کا حصہ ان کے حوالے کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن انہوں نے تب بھی ایک بار بھی حالے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم ساتواں آسمان اس کے سر پر آ کر گرے تھے۔ اس نے کچھ نہیں سنا، بس یہی سنائی دے رہا تھا۔ نہیں، حالے ہمارے سکندر چاچو کی بیٹی ہے۔ اس جملے کے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اس لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اٹھی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ تسا نے کچھ پریشانی سے واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ کمرے سے نکل کر اس کا ارادہ زریان کو بتانے کا تھا، لیکن راستے میں اسے عاشر مل گیا۔ تو بے ساختہ اس کے قدم تھم گئے تھے اور نظر جھکا لی گئی تھی اپنی۔ عاشر کا قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے کان کے پاس جھکا، ایسے کہ عاشر کے ہونٹ اسے اپنے کان سے ٹچ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ تمہارے لیے شادی کا جوڑا لاؤں گا، اس میں اپنے آپ کو پور میرے لیے سجانا کہ شادی کی رات میں تمہارے دل کھول کر تعریف کر سکوں۔ اس نے بہت بے باکی سے اس کے کان کے لوپ چھوتے ہوئے اپنا جملہ مکمل کیا تھا، لیکن ازا کے لیے اس کا لمس اور اس کی اس قدر بے باکی وہ بھی نکاح سے پہلے ناقابل برداشت تھی۔ ازا نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پیچھے اس نے ناگواری سے اس بند دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ واش روم میں بند ہو کر خوب روئی تھی۔ اس طرح اس کے باپ نے حالے کو بھی قبول نہیں کیا تھا۔ کوئی شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے مزید نفرت بھر گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد منہ ہاتھ دھو کر وہ واش روم سے باہر آئی تو ازا سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں میچے دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ کیا آواز؟ ٹھیک ہو نا تم؟ آنا کی آواز سن کر جٹ سے اس نے آنکھیں کھولی تھی اور خود کو کمپوز کیا۔ جی بھابھی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہاں، مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر سونا چاہتی ہوں۔ زریان نے روحان سے بات کی تھی۔ روحان ابھی رخصتی کے لیے راضی نہیں تھا، اس نے صاف منع کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی وہ بچی ہے، اس پر ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس کی شادی کی پلاننگ ابھی نہ کرے، جس پر بابا جان بھی مان گئے تھے۔ وہ خود بھی حالے پر کوئی ذمہ داری ڈالنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ بچہ تو نہیں تھا کہ اس کے ساتھ زبردستی کرتے۔ ویسے بھی اس نے صرف ٹائم مانگا تھا، اس رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، تو اسے ٹائم دینے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس لیے صرف ازا اور آنا کی تیاری ہونے لگی، صرف ایک ہی فنکشن کرنا شادی کا، کیونکہ ولیمہ روحان کے آنے کے بعد ہونا تھا۔ جب سے حالے کو روحان کے انکار کا پتہ چلا تھا، اس کا دل کی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ پہلی بار روحان کی وجہ سے روئی بھی تھی۔ اس کا ننھا سا دل کب اس کی محبت میں گرفتار ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمیشہ چہکنے والی لڑکی ایک دم چپ ہو گئی تھی، شاید وہ سمجھنے لگی تھی ہر بات کو۔ مہندی والی آ کر ازا اور آنا کو مہندی لگا رہی تھی۔ حالے چپ چاپ اپنی شاپنگ دیکھ رہی تھی جو زریان لے کر آیا تھا۔ بلیک اور گرے کنٹراسٹ میں بہت اسٹائلش سا شرارہ، اس کے ساتھ میچنگ جولی اور سینڈل بھی تھے، اور ایک چاکلیٹ کا باکس تھا، اسے بہت پسند آیا تھا۔ آنا بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، شاپنگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ صبح سے جو وہ اداسی چہرے پر لیے ہوئی تھی اب وہ غائب تھی۔ آنا کی مہندی ہو گئی تھی تو اس نے حالے کو بھی زبردستی بھر بھر کے مہندی لگوائی تھی۔ آج صبح سے ہی معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی، ہر کوئی گن چکر بنا ہوا تھا۔ پارلر والی آ کر دونوں کو تیار کر رہی تھی۔ حالے تو سب سے پہلے تیار ہو کر کسی تتلی کی طرح ادھر ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ بلیک اور گرے شرارے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ بی جان اور فائزہ بیگم کو اس کی بہت بار نظر اتاری، جس پر وہ بار بار شرماتی اور سب کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی۔ سارا نظام حویلی کے لان میں ہی کیا گیا تھا، سب لوگ تیار تھے، مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ گولڈن شیروانی میں عاشر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے عاشر اور ازا کا نکاح ہوا تھا۔ ازا بابا کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، آج اس کا حقدار بدل گیا تھا۔ زریان نے بلیک شلوار قمیص کے ساتھ بلیک گھڑی پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیا ہوا تھا، کندھوں پر اجرک ڈالے، وہ کسی کا بھی دل دھڑکا سکتا تھا، اور نیہا کی نظریں اسی پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ دونوں دلہنوں کو لا کر ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ گولڈن شرارے میں لال نیٹ کا گھونگھٹ ڈالے میک اپ نے ان کے نئے نقوش کو مزید نکھار دیا تھا۔ عاشر کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوبصورت اور حسین لگ رہی تھی۔ لال شرارے میں ریڈ ہی نیٹ کا گھونگھٹ ڈالے وہ کسی شہزادے
की शहजादी लग रही थी। रेड ब्लड कलर से सजे होंठ ज़रियान को अपने गले में कांटे से उगते हुए महसूस हुए थे। उसने आना पर से नज़र डाली थी। आना तो शर्माई जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कपल्स का फोटोशूट हुआ। दूर से इसे रूहान और दिलशेर आते हुए दिखाई दिए थे। रूहान और दिलशेर सामने आते हुए दिखाई दिए। रूहान ने ग्रे कॉटन के शलवार कमीज पहनी हुई थी, जबकि दिलशेर वाइट कॉटन के सूट में था। दोनों एक से बढ़कर एक लग रहे थे। वहाँ मौजूद हर बंदा ने इश्तियाक से देख रहा था। ऊंचे लंबे कद, एक हल्की सी बियर्ड, एक के गाल पर डिम्पल इसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। दूसरे की पुरकशिश आंखें और अंग्रेजों की तरह रंग इसे सबसे नुमाया कर रहा था। रूहान को स्टेज की तरफ आते देख कर ही हाले गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी इसका सामना करने की, इसलिए ये पर्दे के पीछे छुप गई थी। स्टेज के पास पहुंचते ही दिलशेर की आंखों में रानी उतरी थी, क्योंकि इसे लगा था सिर्फ ज़रियान की शादी है। लेकिन दूसरा जोड़ा कौन था? दोनों दुल्हनें घूंघट में थी, लेकिन अगर वो गौर से देखता तो ज़रूर पहचान जाता। लेकिन इसने दुल्हनों की तरफ देखने से जहमत नहीं की और इग्नोर करता ज़रियान की तरफ बढ़ा था और इसे बगल गेर हुआ, इसे मुबारकबाद दी। और अभी वो दूसरे दूल्हे की तरफ देखता कि इसे वही आवाज़ इससे अपने बहुत पास से सुनाई थी, जिसने कई दिनों से इसकी रातों की नींद उड़ा रखी थी, जो हर पल इसके दिल और दिमाग पर हावी रहने लगी थी। भैया, वो रूहान के सीने से लगी रो रही थी। दिलशेर ने नज़र उठाकर देखा तो वहीं थम गया था। गोल्डन शरारे में सजी सवरी भारी जेवर से लदी वो इसकी अज़ा तो थी, जिसे इसने इन दिनों बहुत से ज़्यादा याद किया था। लेकिन वो दुल्हन क्यों बनकर बैठी थी? जब नज़र इसके कंधे पर हाथ रखे अशर पर पड़ी तो इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगा। तो क्या वो इसे पाने से पहले ही खो चुका था? जिस्म से रूह निकलना क्या होता है? काश कोई इसे पूछता। इसके जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया। आंखें सबसे लाल हो रही थी। वो तो यहाँ सिर्फ इसे एक नज़र देखने की खातिर ज़रियान की शादी अटेंड करने आया था, लेकिन इसे क्या पता था यहाँ इसके जनाजे की तैयारी मुकम्मल है। दिलशेर, एवरीथिंग ओके? ज़रियान ने इसे एक जगह देखकर इसके कंधे पर हाथ रखा था। इसने मुड़कर खाली खाली नज़रों से इसकी तरफ देखा था। ज़रियान तो परेशान हो गया था। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? इसने फिर से पूछा। तो जैसे वो होश में आया था। इसने आसपास देखा, हवेली वालों को देखा जो उसे ही देख रहे थे। इसने फिर दोबारा रूहान के सीने से लगी अज़ा की तरफ देखा। मैं तुम्हें इतना देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे के तमाम नक्श मेरी आंखों में हिफ्ज़ हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ फिर मुझे तुम्हें देखे बगैर एक उम्र गुजारनी है। इसने गहरी सांस खींची। आशा से ही गहरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन इस जालिम ने एक आम नज़र भी इस पर नहीं डाली थी। वो मरकर भी इसकी इज़्ज़त पर आँच नहीं आने दे सकता था। इसने तो कभी ख्वाब में भी इसका बुरा नहीं चाहा था। इसका वहाँ खड़े रहना मुश्किल हो गया था। अगर मज़ीद रुकता तो ज़ब्त खो देता। वो बिना किसी की तरफ देखे वो लम्बे लम्बे डाक बढ़ता निकलता चला गया। दिलशेर को क्या हुआ? ज़रियान ने रूहान से इस्तफ़सार किया, जो खुद भी परेशान था। इसने लालमी का इज़हार किया और भागता हुआ वो भी निकल गया ताकि इसे देख सके, क्योंकि दिलशेर पहली बार गाँव आया था। इसके निकलते ही हाले भी स्टेज पर आ गई थी। एक नज़र पीछे से इसने इस ग्रे सूट और अपने ग्रे शरारे को देखकर खुद में शर्मा गई थी। थोड़ी देर बाद ही रुखसती की रस्म हुई तो बीजान ने बहुत सारी नसीहतें और दुआएं दी थी अज़ा और अना को। आशिर रज़ा को आज अपने फार्म हाउस में लेकर जाना चाहता था, तो वो अज़ा को लेकर फार्म हाउस रवाना हो गया था। रुखसती के बाद वो बहुत ज़्यादा रोई थी, सबकी आंखें नम हो गई थी। हाना को भी फ़ायज़ा बेगम ज़रियान के रूम में छोड़ आई थी। एक नज़र उसने कमरे की चारों तरफ दौड़ाई। कमरा बहुत पोशीदा था, बेड फूलों से ढका हुआ था। कमरे का रूमानी माहौल इसे घबराहट का शिकार कर रहा था। इसका दिल चाहा कि यहाँ से भाग जाए और रामा बेगम के बाजू में छुप जाए। बीजान ने खुद रामा बेगम को शादी में शिरकत की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरती से माजरत कर ली थी, कह कर के डॉक्टर ने सफ़र से मना किया है, जिस पर बीजान मज़ीद कुछ नहीं कह सकी। लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी उन्होंने क्यों मना किया है। रूहान अभी दिलशेर को ढूंढने के किसी काम से हवेली आया था। वो इसे कहीं नहीं मिला। इसने अपने बंदे भेजे थे और कुछ सामान लेकर खुद भी वापस जाने वाला था के सामने फ़ायज़ा बेगम नज़र आई तो उनके पास जाने लगा। अरे फ़ायज़ा, माशाअल्लाह, तुम्हारी दूसरी बेटी हाले भी बहुत खूबसूरत है। मुझे भी एक ऐसी ही बहू की तलाश थी। आज फ़हद ने इसे देखा तो फ़हद को भी वो पसंद आई। तुम ज़रा आलम साहब से मशवरा करके मुझे बताओ कि मैं बाकायदा रिश्ता लेकर आ सकूँ। मेरे बेटे को तो तुम जानती हो कितना। आंटी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हाले मेरी बीवी है। आप अपने लिए बहू कहीं और ढूंढ लें और अपने बेटे को समझा दीजिएगा कि दोबारा मेरी बीवी की तरफ आँख उठाकर ना देखे, वरना अच्छा नहीं होगा। इसने बहुत दिल सर लहजे में अपनी मुठियाँ बेच कर इन्हें कहा था। वो मुँह बनाकर वहाँ से चली गई थी तो वो भी अपनी माँ को कंधों से थाम कर आगे बढ़ गया था। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इतनी ठंड में भी इसे पसीना आ रहा था। आशिर खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो एक नज़र इसकी तरफ उठाकर देखती, लेकिन फिर घबरा कर नज़र झुका लेती। अल्लाह अल्लाह करके फार्म हाउस पहुँचे। चौकीदार ने इसकी गाड़ी को देखकर दरवाज़ा खोल दिया था। आशिर ने गाड़ी रोकी से हाथ से थाम कर गाड़ी से निकाला और एक कमरे में आकर बेड पर बिठा दिया। खुद बाहर निकल गया। अकेले से घबराहट हो रही थी। हर लड़की की तरह इसके भी ख्वाब भी शादी को लेकर सेम थे, लेकिन वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हो गए, शादी ज़रूरी थी। इसने दिल से इस रिश्ते को कबूल किया था। बैठे बैठे पता नहीं कितना वक्त हो गया इसकी आँख लगी। अचानक अपने सीने में जलन के सांस इसकी चीख निकली और झट से आंखें खोल कर देखा तो इस पर झुका शरारती नज़र से देख रहा था। एक हाथ से वो उसके बाल संवार रहा था, दूसरे हाथ से वो सिगरेट पकड़े पी रहा था। एक नज़र अपने सीने की तरफ देखा तो गोल्डन शरारे पर सुराख बहुत वाज़ा नज़र और धुआं इसके चेहरे पर छोड़ता आंसू इसके आंखों से निकलकर गालों पर बह गए थे। बुरी तरह खांसने लगे थे। अभी ठीक से संभली भी नहीं थी कि
आशा ने इसे बहुत सख्ती से इसके होंठों को लॉक किया था। वो चटपटा भी नहीं पाई थी। अपने मुंह पर किसी गंदी बदबू को महसूस करके इसे अबकाई आई थी और सख्ती से इसे दूर झटका के आशिर हंस कर दूर हुआ था। आशा फटी-फटी आंखों से मुंह पर हाथ रखे इसे देख रही थी। किस बात की सजा थी आखिर? वो दोबारा इसके पास आया और आराम-आराम से इसकी एक-एक जूठी उतारने लगा। अब की बार बहुत नन्ही थी और वो हैरानगी से इसे देखने लगी। वो इसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा। आशा बहुत घबराई हुई थी। इसने आंखें बंद कर ली। वो शुरू से ही बहुत डरपोक थी। वो जल्दी डर जाने वाली। अचानक इसे अपनी ज़िप खुलती हुई महसूस हुई थी तो उसने बेडशीट को मुट्ठी में दबोच लिया। अपनी पीठ पर वही जलन का एहसास हुआ था जो कुछ देर पहले इसे अपने सीने पर हुई थी। वो चीखते हुए खुद को शर्माने लगी थी लेकिन इसने अज़ा को सख्ती से जकड़ा हुआ था और जगह-जगह पीठ पर सिगरेट से जलाने लगा। प्लीज़ खुदा के लिए छोड़ दे, प्लीज़। वो रोते हुए चीखी थी। क्यों छोड़ दूँ? अभी तो तुम्हारी इस वजूद से खुद को सुकून देना है। उसकी गर्दन पर जगह-जगह दांतों के निशान छोड़ने लगा था। सो डियर रीडर्स, आज के लिए इतनी ही एपिसोड काफ़ी है। तो कैसी लगी आप लोग को एपिसोड? वैसे मुझे ये आशिर ऐसा लगा नहीं था, लेकिन खैर देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि नावल तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो मिलते हैं कल न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कल लॉन्ग एपिसोड आए तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दें। अल्लाह हाफिज़।